رضی اللہ عنہ کا خاندان یعنی مولا امام علی مقام کی سرپرستی اور قیادت میں کرب و بلغ کے تپتے ہوئے صحرا میں ہے. فجر کی اذان 10ویں تاریخ کی حضرت سیدنا مولا علی اکبر سے حضرت امام علی مقام نے دلوایا. صوفیہ فرماتے ہیں جو حضرت قاسم موجود تھے علی اکبر کو اذان دینے کی کیا ضرورت تھی, اور وہ محمد موجود تھے علی اکبر کو اذان دینے کی کیا وجہ تھی, حضرت عباس موجود تھے علی اکبر کو اذان دینے کی کیا وجہ تھی. جب صحابہ کے عاشقین میں حضرت حبیب بن مظاہر ہے, حضرت زہیر بن قین ہے, یہ تمام رفقا موجود ہیں, تو کیا ضرورت ہے کہ اس جگہ پر حضرت علی اکبر کا انتخاب ہوا. صوفیہ فرماتے ہیں ارے سنو, حضرت علی اکبر صرف صورت میں نبی کے مشابہ نہیں تھے بلکہ علی اکبر کی آواز بھی نبی کے آواز کے مشابہ تھی. حضرت علی اکبر کی آواز بھی, زور سے بولو, حضرت علی اکبر کی آواز بھی آقا علیہ وسلم کے آواز کے مشابہ. فجر کے اذان کے وقت علی اکبر نے اذان بلند کر کے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اعلان کر دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے ایسا نہیں کہ یہ آواز صرف حسینی خیمے میں گونج رہی تھی بلکہ یہ آواز یزیدی کانوں تک بھی جا رہی تھی. اے یزیدیو, اب بھی وقت ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, اس لیے کہ آسان میں جس محمد عربی کی رسالت کی گواہی دیتے ہو وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے ہی جد کریم ہے, وہ ہمارے ہی جد کریم ہے, وہ میرے بابا کے نانا ہے اور ہم ان کے خاندان کے چشم و چراغ. عزیزو, مگر جس کی قسمت میں سعادت کی جگہ پہ شقاوت ہو وہ کیوں پاس آنے والے تھے. حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ عنہ شبیہ پیغمبر جن کی سیرت بھی پیارے مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں, جن کی صورت بھی پیارے مصطفیٰ کی یاد دلاتے ہیں. اے میرے عزیزو, ہم تو دیکھتے ہیں کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی سید زیادہ آ جاتا ہے, کوئی نبی کے گھرانے کا آ جاتا ہے, تو اس کے رخ زیبا کی زیارت دیکھ کر بے ساختہ دل کہتا ہے کہ مولا جب 1400 سال کے بعد کے سادات کا حسن ایسا ہے تو تیرے پیارے نبی کے حسن کا کیا عالم ہوگا, ان کے جمال کا کیا عالم ہوگا. میرے عزیزو, ذرا سا سوچو, حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنے بیٹے کو جب دلہا بنایا, امامہ شریف عطا فرمایا, آپ نے نیزہ عطا فرمایا, تلوار عطا فرمائی اور کہا میرے نور نظر اب جا کر کے خیمے میں پردہ نشینوں کو آخری سلام پیش کر لو, آخری سلام کر لو, الوداعی سلام کر لو. حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ ہیں, آپ خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں. آپ نے خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی جان سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, حضرت سیدہ زینب کبریٰ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ اگر سیدہ زینب کبریٰ نہ ہوتی تو کربلا کے واقعات ہم تک نہیں پہنچتے. وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ, میں اس جگہ پہ عرض کر دوں, حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے علم و فضل کا عالم تو یہ تھا کہ جب وہ کہتی تو لگتا تھا کہ شیر خدا بول رہے ہیں. حضرت سیدہ زینب کبریٰ کو سلام الوداعی دیا اور حضرت سیدنا امام پاک کے نور نظر لخت جگر حضرت سیدنا امام علی مقام ہیں.
میں آپ سے پوچھتا ہوں وہی خیمے کے اندر ایک کونے میں بستر پر آپ کے جو ہے برادر مقدم بڑے بھائی حضرت امام زین العابدین بھی جلوہ افروز ہیں، جو علیم ہیں، جو بیمار ہیں، بخار کی شدت میں ہیں، آپ نہایت کمزور ہو چکے ہیں، مگر سوچو جب حضرت علی اکبر نے اپنے بھائی سے کہا ہوگا کہ اے میرے بھائی جان میں سلام کرنے آیا ہوں، اس لیے سلام نہیں کر رہا ہوں کہ جا کر کے میدان سے واپس آؤں گا، آپ نے تو دیکھا ہے کہ جو میدان میں گیا ہے سب کی لاشیں آئی ہے، پوچھ کر سوچ کر کے بتاؤ اس وقت جو ہے حضرت امام زین العابدین کے قلب اطہر کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ پیارو حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ نے سلام پیش کیا، اجازت لی، اجازت لینے کے بعد ایک مرتبہ بولو یا حسین، جو اپنا طریقہ ہے وہ طریقہ مت بولو، پیچھے کا ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسن یا حسین یا حسین یا علی۔ اب سن، حضرت امام پاک نے اپنے شہزادے کو دلہا بنایا، سرکار حضرت علی اکبر دلہا بن کر سلام پیش کرنے گئے، اپنی بہن سکینہ کو پیار کیا، پیشانی کو بوسہ دیا، بہن نے اٹھتے ہوئے سوالاتی نظروں سے پوچھا بھائی جان میدانی کارزار میں تو جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، کیا اب آپ بھی جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہو آپ بھی واپس نہ ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، حالانکہ کروڑوں نہیں قیامت تک کے تمام بچے خاندان رسالت کے قربان ہیں، مگر سوچ کے بتاؤ جب چھوٹی بہن نے اپنے بھائی سے مچلتے ہوئے یہ جملہ کہا ہوگا، بی بی سکینہ نے جس وقت اپنے بھائی جان سے کہا ہوگا، اس وقت بی بی سکینہ امام علی اکبر کے قلب و جگر کی کیفیت کا حالت کیا ہوگا؟ مگر خدا کی قسم صبر کی تعریف تو علماء کتابوں میں پڑھاتے ہیں، مگر صبر کی تاریخ دیکھنی ہو تو کربلا میں دیکھو، صبر کو تمہیں اگر تصویر میں دیکھنا ہو تو خاندان رسالت امام حضرت علی اکبر اجازت دے کے میدان کارزار جاتے ہی کہا حل من مبارس، یزیدیو تم میں کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کر لے، تم میں کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ جیسے ہی میرے امام نے کہا، حضرت علی اکبر نے کہا، حضرت علی اکبر کے اس گفتگو کو سن کر، اس چیلنج کو سن کر کسی یزیدی کی ہمت نہیں ہوئی۔ بعض یزیدی نے کہا ارے دیکھو دیکھو یہ کون آیا ہے، دیکھو دیکھو یہ کون آیا ہے، اس کا چہرہ کتنا نورانی ہے، اس کی شبیہ کیسی ہے۔ یزیدی دیکھ رہے تھے کہ اس کی شبیہ کسی اور کی نہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہے، یہ تو جمال مصطفیٰ کے آئینہ ہیں، جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا رسول یاد آئے، وہ حضرت علی اکبر میدان کارزار شبیہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا علی اکبر کہتے ہیں اے دنیا والوں سنو، انا علی بن حسین بن علی، میں علی ہوں اور حسین بن علی کا بیٹا ہوں۔
نحن اب میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں. نحن اہل البیت اولا بالنبی، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں. آؤ ذرا سا آقا علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ ہم ہی لوگ قریب ہیں. ظاہر سی بات ہے حضرت سیدنا علی اکبر جب بارگاہ میں پہنچ گئے، جب بارگاہ میں پہنچ کربلا میں پہنچے، آپ کے رخ زیبا کو دیکھ کر کے بھی یزیدیوں نے توبہ نہیں کر لیا. یزیدیوں کو اپنے گناہ پہ نادم ہونے کا موقع ملا تھا کہ اب بھی وقت ہے شبیہ پیغمبر کو دیکھ کر باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ کر توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے جمال مصطفیٰ کو دیکھ کر توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے آقا کی تصویر کو دیکھ کر توبہ کر لو، نبی کے نواسے کو دیکھ کر کے توبہ کر لو. مگر نہیں، وہ شقاوت ازلی تھے، وہ توبہ کیا کرتے؟ حضرت سیدنا حضرت علی اکبر نے جب یہ کہا ارے کون ہے جو میرے مقابلہ کے لیے آئے، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کے لیے آئے؟ ابن سعد نے کہا کہ سنو میں نے تم لوگوں کو اس لیے رکھا تھا کہ ایسے لمحے جب آئیں گے تو تم لوگ کام آؤ گے، تم لوگ جاتے کیوں نہیں ہو؟ جاؤ. حضرت جو ہے طارق کو کہا، یہ طارق شام کا بہت نامی پہلوان تھا، جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پہ غرور تھا، جس کو اپنی جو ہے جنگی اسلحات جنگی صلاحیتوں پہ ناز تھا. میں تم کو گورنری دلا دوں گا، میں تم کو تخت و تاج دلا دوں گا، میں تم کو دنیا میں عزت و عظمت سے سرفراز کر دوں گا. طارق دنیا کے حرص و تمام ڈھونڈ کر حضرت سیدنا علی اکبر کے مقابلہ کے لیے نکلا، جس کو اپنی طاقت پہ ناز، مگر اسے معلوم نہیں جس سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو ان کی رگوں میں کسی اور کا نہیں، شیر خدا کا خون ہے. تم کو اپنی طاقت پہ ناز ہے، انہیں اللہ اس کے رسول کی اعانت پر ناز ہے. حضرت سیدنا علی اکبر کے مقابلے میں جب طارق بدبخت آیا، کہا اے نوجوان، تمہاری عمر تو کم معلوم ہوتی ہے، تم تو جنگی صلاحیتوں سے بھی ناواقف دکھائی دیتے ہو، مگر تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے تم پر ترس آ رہا ہے کہ میں تم پر تلوار کیسے چلاؤں. ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ. حضرت علی اکبر نے کہا تھا جن کی جوانی کو دیکھ کر، جن کے حسن کو دیکھ کر تمہیں ترس آ رہا ہے، میں تم سے کہتا ہوں مجھ کو دیکھ کر ترسنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بابا ہے، امام علی مقام ہے، ان کے قدموں کو پکڑ کر تم توبہ کر لو. اب بھی وقت ہے، میرے بابا معاف فرما دے. حضرت علی اکبر نے جب یہ کہا، طارق بدبخت کہتا ہے اے نوجوان، تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے تھے؟ تمہارے بابا یزید کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت امام پاک کے فرزند انجمن نے کہا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم خاندان رسالت فاسق و فاجر کی قیادت تسلیم کریں، کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا نے دیکھا کہ طارق بدبخت جو مقابلہ کے لیے آیا، اس کو تو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اس کو تو اپنی صلاحیت پر ناز تھا، اس کو تو اپنی جنگی صلاحیتوں پر گھمنڈ تھا. اگر دنیا نے دیکھا کہ چشم زدن میں حسین ابن علی کے شیر نے اس طارق بدبخت کو جہنم رسید کر دیا. طارق بدبخت جب جہنم رسید ہوا تو اس میدان میں کرب و بلا میں یزیدیوں کی صف میں اس کا 2 بیٹا اور بیٹھا ہوا تھا. عمرو بن طارق بھی تھا، طلحہ بن طارق بھی تھا. وہ ابن سعد سے کہتا ہے کہ میرے باپ تو چپ گئے، میں جاتا ہوں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا. یکے بعد دیگرے دونوں بیٹا گیا، مگر میرے سرکار امام پاک نے دونوں اس کے بیٹوں کو بھی جہنم رسید کر کے دنیا
یہ پیغام دیا کہ اس روئے زمین پر ایسا کوئی بچہ نہیں کہ جو تنہا علی کے شیروں سے مقابلہ کر سکے. کسی کو اپنی طاقت پہ ناز ہوگا، علی کے بیٹوں کو رب العالمین کی اعانت پر ناز ہے. میرے عزیز، اس کے بعد ابن سعد نے مصرع بن غالب کو کہا، اے مصرع بن غالب، تم تو شام کے ہو، کوئی تمہارے نام و نمود کا دبدبہ مصر روم میں ہے، تمہاری صلاحیت کا لوہا اپنے بیگانے سے تسلیم کرتے ہیں، تمہاری طاقت و قوت کا دبدبہ ہے. جاؤ تم جا کر کے اگر کس نوجوان کا سن لے آتے ہو تو جو میں تاریخ کو دینے والا تھا وہ انعاموں کے گرام میں تمہیں دے دوں گا. تمہاری آہوا ہوگی، تمہاری آہوا. سیدنا سرکار امام پاک کے نور نظر سے کچھ کہتا ہی کہ حضرت سیدنا امام علی اکبر نے چشم زدر میں اس کا سر جسم سے الگ فرما دیا. اب تو یزیدی فوجیوں میں جو ایک خوف و ہراس کا عالم، حکومت کا یہ عالم ہے. جب مصرع بن غالب شکست مارا جا چکا، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بابا کے بارگاہ میں جاتے ہیں. اب بابا سے کہتے ہیں یا ابتاہ العطش العطش، اے بابا جان پیاس پیاس پیاس، ہمیں جو ہے پانی کے چند قطرے چاہیے. حضرت امام پاک نے کہا بیٹا سن سن، پانی تیرے لیے اب دنیا کا نہیں ہے، بلکہ سن میرے لال، تیرے لیے تو امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا جامع کوثر لیے ہیں، نانا جان جامع کوثر لیے ہیں، حضرت مولا علی اور بابا جان تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بھائی حسن مجتبیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. بیٹا جاؤ جاؤ، اب تمہارے لیے دنیا کا پانی نہیں ہے. یزیدی صفوں میں گھسے، کبھی میمنہ پہ حملہ کیا، کبھی میسرہ پہ حملہ کیا. یزیدی صفوں کو جو ہے درہم برہم کرتے رہے. ابن سعد کی آواز گونجی کہ خبردار، اگر اس طریقے سے تم حملہ کرتے رہے، ان سے مقابلہ کرتے رہے تو یہ اکیلا نوجوان نہ جانے سینکڑوں کے لیے بھاری ہو جائے گا. ہماری جماعت میں بھگدڑ مچائے گا، ہماری کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی. ان پر یکبارگی حملہ کرو. رباہ صفت یزیدیوں نے چاروں طرف سے حضرت علی اکبر پر تیر برسانے لگے. کوئی نیزہ برسانے لگا، کوئی اسلحے سے حملہ کرنے لگا. زخموں سے چور ہو کر مولا علی کا بیٹا حسین ابن علی کا نور نظر حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ عنہ جب زمین پر تشریف لائے، کہا بابا جان ادرکنی، میری دستگیری فرمائیے، میری مدد فرمائیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ خیمے حسینی سے نکلے اور اپنے جوان 18 سال بیٹی کی لاش بنانے جا رہے ہیں، جس کو دولہا بنا کے رخصت کیا تھا. گئے، چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا. حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کے گرد و غبار کو صاف کیا اور امام علی اکبر کے سر اقدس کو اپنے آگوش کرم میں لیا. جب آگوش کرم میں حضرت علی اکبر کے سر کو لیا، صوفیہ فرماتے ہیں اس آخری لمحوں میں حضرت علی اکبر نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا
اب مسکراتی نگاہوں سے اپنے بابا جان کے رخ زیبا کی زیارت کی. گویا کہ حضرت علی اکبر یہ کر رہے ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو. ارے جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. حضرت علی اکبر نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھ سے اپنے بابا کی زیارت کی, پھر اپنی آنکھ کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا. حضرت امام پاک نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھایا, سینے سے لگایا, اب اسے اپنے خیمے میں لے آئے. جب خیمے میں میرے امام لے کر کے آئے, شہداء کی صفوں میں حضرت امام پاک نے اپنے نور نظر کو لٹا دیا. حضرت امام پاک کو حضرت علی اکبر کی شہادت کا اتنا غم ہوا کہ آپ کے رخ زیبا پر ضعیفی کے آثار نمایاں ہو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا سا سوچ کر کے بتانا, ایک 56 سالہ شخص